بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم اللہ پاک سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ پاک سے بات چیت کریں۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ جب ارض ایران اور برصغیر میں فارسی ادب کا دورہ تھا تو ایران کے ایک شہزادے کے ذہن میں ایک مصرع آیا: در ابلو کسے کم دیدہ موجود، جگ کبرا موتی کسی نے دیکھا ہے۔ شہزادے نے شعراء سے کہا کہ اس کے ساتھ دوسرا مصرع لگاؤ، لیکن ایران کے سارے شعراء دوسرا مصرع لگانے میں ناکام رہے۔ اس بات پر شہزادہ بہت برہم ہوا اور پھر اس نے اس مصرعے کو بادشاہ جہانگیر کے دربار میں بھیجا، جہاں بڑے باکمال شعراء موجود ہیں۔ عالمگیر نے اپنے شعراء سے کہا کہ ایران کے شہزادے نے ایک مصرع بھیجا ہے، اس کے ساتھ دوسرا مصرع لگاؤ، لیکن ہندوستان کے شعراء بھی دوسرا مصرع لگانے میں ناکام رہے۔ عالمگیر کی ایک بیٹی شہزادی زیب النساء بھی شاعرہ تھی۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے بھی کوشش کی، بہت سوچا اور غور کیا، مصرع نہ لگا۔ پھر شہزادی اپنا بناؤ سنگار کرنے بیٹھ گئی۔ بناؤ سنگار کے دوران جب اپنی آنکھوں میں اس نے سرما لگایا تو سرما لگاتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور شہزادی کے ذہن میں دوسرا مصرع آ گیا۔ کیونکہ آنکھ سے نکلا ہوا پانی آنسو کی شکل میں پلکوں کے اوپر تھا، جو کہ جگ کبرا کی مانند جھلک رہا تھا، چنانچہ شہزادی گنگنانے لگی: در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، مگر اشکے بتا سرما آلود، جب کبرا موتی در ابلغ کسی نے نہیں دیکھا مگر محبوب کے آنکھ کا وہ آنسو، جو سرما لگا ہوا ہو وہ جگ کبرا موتی میں نے دیکھا ہے۔ اس طرح شعر مکمل ہو گیا اور عالمگیر نے شہزادی کا یہ مصرع شہزادے کو ارسال کر دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ باکمال شاعرہ پردہ نشین خاتون کون ہے اور یہ شعر کس شاعر نے مکمل کیا ہے۔ جب شہزادے نے شاعر کے بارے میں پوچھا اور اس سے ملنا چاہا اور اسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہا، اس دور میں مسلمانوں، عوام و خاص اور امراء سب کی عورتیں شریعت کی پابند تھیں اور زیب النساء بھی شریعت کی کار بند تھی اور پردہ نشین خاتون تھی، لہٰذا زیب النساء کا کسی غیر محرم کے دربار میں جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن شہزادے کی ملنے کی خواہش پر زیب النساء نے یہ شعر لکھے: یعنی میں اپنے کلام میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کی خوشبو اس کی پنکھڑیوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو میرے کلام کو دیکھ لے، یعنی کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر کسی کی تمنا اور خواہش ہو کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میرا کلام پڑھے۔ جب وہ میرا کلام پڑھے گا تو وہ زیب النساء کو دیکھ لے گا، اور ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہے، جب کسی کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہی نظر آتا ہے، اور پڑھنے کے دوران صاحب کلام سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس دنیا میں قرآن کریم ہی اللہ کو دیکھنے اور اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں چاہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ لہٰذا جو اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں دل لگائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے، الحمد سے والناس تک پڑھتا جائے اور اپنے رب سے ملاقات کرتا جائے اور اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرتا جائے۔ ایک دن تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم قرآن کھول کر پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں تو ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اسے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ اس نے یہ سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، حالانکہ اس نے ضرور پلٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قسم ہے اس شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل کا ہو جاتا ہے،
تم کو وہ ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو کچھ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر چکے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اپنی ملاقات کا شرف نصیب کرے۔ اللہ پاک قرآن کریم کو ہمارے دل کا نور بنا دے اور اس کی روشنی میں ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، اور آخرت میں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور ہمارا ہلکا حساب کے ساتھ جنت میں داخلہ کیا جائے۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ مزید اسلامی معلومات کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔